اس نے کہا اچھا حسین ذرا یہ شہزادہ سامنے تو کرو. میری آقا امام علی مقام نے حضرت علی اصغر کے چہرے کو ننگا کیا. اس نے ایک تیر کھینچ کے حضرت علی اصغر کے حلق میں مارا. وہ حلق کو کاٹتا ہوا تیر امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا. ایک خون کا فوارہ چھوٹا, ایک ہچکی دی. رسول اللہ کا یہ شہزادہ بھی سیدھا بائیں پھیلائی ہوئی اپنی دادی سیدہ طیبہ خاتون جنت کی باہوں میں پہنچ گیا. کی کار کرو میں اس چندی کی گال کرا, اس چندی میں کی گال کرا. وہ جڑے باں شبیر تے سن گئے, جڑے سندا ہائی نت سینے وجہ ہنجواں تے نیر تے سن گئے. کنا آلی میرا چل اصغر وہ جڑے جات رہے تطہیر تے سن گئے. جد دو گھٹ پانی نس ملیا تے چپ کر کے تیر تے سن گئے. امام علی مقام حضرت سیدنا علی اصغر کو ان کی اس خون بہ رہا ہے, فوارہ خون کا حلق سے چھوٹ رہا ہے. انہیں لے کے خیموں کے قریب آئے. حضرت علی اصغر رو نہیں رہے. حضرت سیدہ رباب, حضرت سیدہ زینب وہ سمجھی شاید پانی مل گیا ہے, بچہ خاموش ہو گیا ہے. امام علی مقام نے فرمایا زینب لو علی اصغر آ گیا ہے, اب یہ روئے گا نہیں, اب یہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا. وہ سمجھی کہ شاید پیاس بجھ گئی ہے, لیکن جب پھوٹا ہوا خون کا فوارہ دیکھا سیدہ رباب بے ہوش ہو کر گر پڑی. حضرت زینب آپ نے بھی رو کے فرمایا ارے او بدبختو, تم نے تو کلمے کا حیا بھی نہیں کیا ہے, تم نے تو کلمے کا حیا بھی نہیں کیا ہے. آنکھیں سید ظالم نو بند کر لے کرے نہیں پانی نو اسے اپنے پیار, اسے اپنے پیار سے بچیاں نو کوثر دا کنارہ تے چھڑیا. اسے اپنے پیار سے بچیاں نو, اسے اپنے پیار سے بچیاں نو کوثر دا کنارہ دے چھڑیا. ارے او لوگوں یہ کوئی تھوڑا ظلم نہیں ہے. میں بس بات حضرت سیدہ رباب کی آئی ہے. یہ رباب حضرت سرکار امام علی مقام کی زوجائیں حضرت علی اصغر کی ماما ہے. امام دمیری نے لکھا ہے کہ حضرت رباب واقعہ کربلا کے بعد 1 سال تک حیات رہیں, لیکن یہ پورا سال کبھی آپ چھاؤں میں نہیں بیٹھے. کسی نے حضرت رباب سے عرض کی سیدہ کبھی تو چھاؤں بیٹھ جایا کرو. آپ نے فرمایا اور یہ میں گھر سے لے کے نہیں آیا اور مجھے اب آلے دینے کی ضرورت نہیں ہے. آلے محبت جو سن رہے ہو وہ سن لو. اللہ کرے ہمارے یہ جملے بارگاہ امام میں قبول ہو جائیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوئی محقق مدقق ہے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوئی کلے چپے لگائے جائے. ہم تو کہتے ہیں یا امام
آپ کو کربلا کی ان غلاموں اور کربلا کی ان لاڈلوں کا واسطہ امام، جب کبھی قیامت والے دل یہ آپ کے نانے کی امت ادھر آپ کے قریب سے گزر رہی ہو، اس وقت ایک اچٹتی سی نظر ہم پہ بھی ہو جائے۔ اے سیدہ رباب، کیوں نہیں بیٹھتی ہو چھاؤں میں؟ اور کسی نے حضرت امام علی اصغر کے قاتل حرملہ سے ایک دفعہ پوچھا، امام دلگری نے لکھا ہے، پوچھا کہ ارے بدبخت تو نے کیا کیا تھا کہ آج بھی علی اصغر کی ماں دھوپ میں بیٹھتی ہے، آپ بھی علی اصغر کی ماں چھاؤں میں نہیں بیٹھتی؟ کہنے لگا بس مجھ سے بڑی خطا ہوئی، میں نے وہ تیر علی اصغر کے حلق میں مارا جس سے میں جانوروں کا شکار کرتا۔ اے سیدہ، تم چھاؤں میں کیوں نہیں بیٹھتی ہو؟ تو سیدہ فرماتی ہیں، لوگوں، سوال کرنے والوں، میں تو چھاؤں جاتی ہوں لیکن میرے علی اصغر کی یاد مجھے دھوپ میں لے آتی۔ پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے نا کہ کربل کو بسایا ہے حسین بن علی نے، کربل کو بسایا ہے حسین بن علی نے، سر اپنا کٹایا ہے حسین بن علی نے، قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا، نیزے پہ سنایا ہے حسین بن۔ بس میرے دوستو، میں اختتام کی طرف آنے لگا ہوں۔ وقت کے دامن میں قلت گئے، وقت کا دامن تنگ ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں تو پھر میں کر سکتا ہوں کہ کون بھولے وفاؤں کے بادشاہ عباس علمدار کی وفا کو۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں تھوڑی سی حاضری ادھر بھی عرض کر کے بارگاہ ابن رسول میں حاضری دے کے میں اجازت چاہ لوں۔ میرے دوستو، خدا گواہ ہے، اللہ دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ خدا جاننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ خدا کی قسم ہے میرے مالک، تو جانتا ہے۔ ہم تو فقط اتنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ حاضری ابن رسول کے دربار میں مقبول ہو جائے۔ حضرت سرکار